السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 ذی الحجہ، انگریزی تاریخ جولائی بھی 26 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مفتی محمد تقی عثمانی کی سربراہی میں وفد کابل پہنچ گیا۔ پاکستان کے مذہبی اور قبائلی رہنماؤں کا ایک وفد وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر اور ممتاز عالم دین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی سربراہی میں افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گیا ہے۔ پاکستانی علماء کے اس وفد میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا محمد حنیف جالندھری، مولانا محمد طیب پنج پیر، مولانا انوار الحق اور مفتی غلام الرحمان شامل ہیں۔ علماء وفد کو پاکستانی مقتدرہ کی حمایت حاصل ہے۔ اس وفد میں ایسی شخصیات شامل ہیں جو افغان طالبان اور کل عدم تحریک طالبان پاکستان دونوں کے لیے احترام کے قابل ہیں۔ پاکستانی علماء کے وفد کی کابل پہنچنے کے موقع کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان حکام پاکستانی علماء کا پرتپاک خیر مقدم کر رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کے ایک قریبی ذریعے نے اردو نیوز کو بتایا کہ دورے کے دوران وفد کی افغان طالبان حکومت کے سینئر حکام سے ملاقاتیں ہوں گی اور کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کی حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان افغان طالبان کی ثالثی میں مذاکرات کئی ماہ سے جاری ہیں۔ مذاکرات کے دوران فائر بندی پر 2 مرتبہ اتفاق ہوا۔ کچھ عرصہ قبل قبائلی عمائدین کے وفد نے بھی افغانستان کا دورہ کیا تھا، جس میں تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ ان کی براہ راست ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ اسے قبل پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے افغانستان جانے والے علماء وفد کے سربراہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر پاکستان نے مفتی محمد تقی عثمانی کے ذریعے افغانستان کے طلباء کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ اعلامیے کے مطابق صدر پاکستان نے افغان طلباء کو آن لائن تعلیمی سہولیات اور ورچوئل یونیورسٹی کے ذریعے تعلیمی سہولیات کی پیشکش کا اعادہ کیا۔ اس حوالے سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تعلیمی مواد ٹیلی ویژن کے ذریعے طلباء تک پہنچایا جا سکتا ہے اور افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ میں خواب میں جلتی ہوئی قبر کو دیکھتی تھی۔ بالی ووڈ انڈسٹری کو خیر بات کہنے والی سابق اداکارہ ثنا خان کا کہنا ہے کہ ٹی وی اور فلموں میں کامیابی کے بعد بھی وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہیں، جس کے بعد انہوں نے حجاب پہننے کا ارادہ کیا۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ میں ثنا خان کے اس ویڈیو کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے مذہب کی طرف آنے پر بات کی ہے۔ واضح ہے کہ ثنا خان کئی فلموں میں کام کر چکی ہیں، جن میں سلمان خان کی جے ہو بھی شامل ہے، جبکہ وہ بگ باس 6 کا حصہ بھی رہیں۔ 2020 میں سابق اداکارہ نے مولانا انس سے شادی کی، جس کے بعد انہوں نے حجاب پہننا شروع کر دیا تھا۔ ویڈیو میں پہلی بار انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ویڈیو میں وہ کالا برقع پہنے ہوئے بات کر رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ماضی میں میرے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، نام، شہرت، اور میں اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کر سکتی تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی، میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میرا حال یہ تھا، میں خوش نہیں تھی، مجھے سخت ذہنی دباؤ سے گزرنا پڑا۔ ثنا خان کا کہنا تھا کہ یہ وہی دن تھے جب میں نے اللہ کے پیغام کو اس کی علامات میں دیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے 2019 کو وہ سال قرار دیا جس میں ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ثنا خان نے کہا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے، رمضان کے مہینے میں مجھے خواب میں قبر دکھائی دیتی رہی جس میں آگ ہوتی اور میں خود کو اس قبر میں پاتی۔ ثنا خان کا کہنا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ مجھے دکھا رہا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا تو میرا یہی انجام ہوگا۔ اس کے بعد میں بے قرار رہنے لگی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والی پہلی تبدیلی کے بارے میں بتایا کہ میں نے اسلامی اسکالرز کو سننا شروع کیا اور ایک رات میں نے ایک متاثر کن چیز پڑھی۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا آخری دن حجاب پہننے کا پہلا دن ہو۔ ویڈیو میں وہ کہتی ہیں کہ اس بات نے میرے دل کو چھو لیا۔ اس کے ساتھ ہی ثنا خان رونا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے پوری زندگی حجاب پہننے کا ارادہ کیا۔ ثنا خان کے بقول اگلی صبح میری سالگرہ تھی، میں نے اسکارف خریدا اور اوڑھ کر خود سے کہا اب اس کو کبھی نہیں اتاروں گی۔ ثنا خان حال ہی میں اپنے شوہر مولانا انس کے ہمراہ حج کر کے لوٹی ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے مشترکہ پرچموں کی تصویر ہٹا دی۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن نے بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کی درخواست پر اپنے فیس بک پیج سے بنگلہ دیش کے پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم والی سر ورق کی تصویر ہٹا دی ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا مشترکہ پرچم 21 جولائی کو فیس بک پیج کی کور فوٹو کے طور پر لگایا گیا تھا۔ بعد ازاں جب بنگلہ دیش میں کئی تنظیموں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا تو بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے پاکستانی ہائی کمیشن سے تصویر ہٹانے کی درخواست کی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن نے اتوار کو ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا، اس لیے ہم نے آپ سے اسے ہٹانے کو کہا۔ BBC کی بنگلہ سروس نے ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے پوچھا کہ پاکستان نے ایسی تصویر کیوں لگائی اور بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے انہیں اس تصویر کے بارے میں کیا کہا، تو پاکستانی ہائی کمیشن نے ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تاہم اتوار کی پریس بریفنگ میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے خود کہا کہ ہمیں پاکستانی ہائی کمیشن نے بتایا کہ انہوں نے سنگاپور، سری لنکا، سعودی عرب اور ملائیشیا جیسے ممالک کے فیس بک پیجز پر بھی ایسی ہی تصویر لگائی تھی جو پاکستان اور ان ممالک کے جھنڈے کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے سر ورق کی تصویر بالکل اسی طرح لگائی گئی جیسے ہمارے پرچم کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کسی غلط منصوبے کے تحت نہیں کیا تھا۔ ڈھاکہ میں مقیم ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ سیاسی تنازع کی وجہ سے اس تصویر کو ہٹانے کی درخواست کی گئی تھی۔ حکومتی اتحادیوں نے سپریم کورٹ کی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں حکومتی اتحادی رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آنے پر سپریم کورٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں حکومتی اتحاد کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کی بالادستی کے لیے فل کورٹ کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے وکلاء نے عدالت کو بینچ کا مشورہ دیا، بدقسمتی سے عدلیہ نے ہمارے مطالبے کو قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹر پر کہنا تھا کہ جب فیصلے آئین، قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہو تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ایماندار ججوں کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور لوگ جان جاتے ہیں کہ فیصلہ آئین و قانون نہیں بلکہ ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا ہے، مگر اب کچھ بھی کر لیں لوگ تو جان گئے ہیں۔ مریم نواز نے مزید لکھا کہ فل کورٹ نہ بنانے کی ایک ہی وجہ ہے، خوف، اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف۔ لیبیا کے مسلح گروپوں میں جھڑپیں، 16 ہلاک، 52 زخمی۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں دو مسلح گروپوں کے مابین ہونے والی متعدد جھڑپوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے ایمبولینس سروس کے ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کی شام سے شروع ہونے والی جھڑپیں جمعے کی دوپہر تک جاری رہیں۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں 13 ہلاکتوں کی خبر آئی تھی، جس میں 3 عام شہری بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 بتائی گئی۔ واضح رہے کہ جھڑپیں جنگ زدہ لیبیا کے مغرب میں بڑی طاقت رکھنے والے دو مسلح گروپوں الردع فورس اور طرابلس کی انقلابی بریگیڈ کے درمیان ہوئی تھیں۔ دیگر ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان جھڑپوں کا آغاز ایک مسلح گروپ کی طرف سے دوسرے گروپ کے جنگجو کو حراست میں لینے سے ہوا، جو بعد ازاں دارالحکومت کے قریب کئی اضلاع تک پھیل گئیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سری لنکا کی پولیس نے صدارتی محل سے چوری کیے گئے سونے کی اشیاء کو فروخت کرنے والے 3 مظاہرین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سری لنکا کی پولیس نے 3 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار ہونے والوں پر صدارتی محل سے سونے کی قیمتی اشیاء کی چوری اور انہیں فروخت کرنے کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق ان افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے 40 سے زائد قیمتی اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ ملزمان کو کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کے امام صاحب کا عمران خان کو خط۔
مسجد اقصی کے خطیب اور امام ڈاکٹر اکرمہ سعید صبری نے گزشتہ ہفتے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے نام ایک خط لکھا ہے، جس کی تصدیق انڈیپینڈنٹ اردو نے مسجد اقصی کے امام کے دفتر سے کی ہے۔ مسجد اقصی کے امام صاحب نے خط میں پنجاب میں ہونے والے حالیہ ضمنی انتخابات میں کامیابی پر عمران خان کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ مسجد اقصی کے مبارک فضاؤں سے آپ کو پنجاب صوبے کے ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور مدد فرمائے اور پاکستان کو سازشوں سے بچائے۔ خط میں ڈاکٹر اکرمہ سعید صبری نے یہ بھی لکھا کہ ہم بیت المقدس میں ہیں، ہمارے دل آپ کے اور پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں۔ مسجد اقصی کے امام کی جانب سے لکھے گئے اس خط کے آخر میں قرآن کریم کی آیت وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور مومنین آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں۔ یہ خط پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا گیا ہے۔ خط کے سوشل میڈیا پر آتے ہی بحث چھڑ گئی اور بعض صارفین نے اس خط کو جعلی کہنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ خط جعلی نہیں ہے، مگر مسجد اقصی کے امام صاحب کو پاکستان کے اندرونی اور وہ بھی سیاسی مسائل پر خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی؟ اس سوال کا جواب خبر میں کہیں نہیں مل سکا۔ اس سوال کے تناظر میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی رائے سے استفادہ کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔